میں آپ کی گفتگو سے سمجھاؤں کہ جو ایڈیٹر کا رول ہے جو کہ مغربی دنیا میں اور اس وہاں فکشن میں یا عام کتابوں میں بہت چلتا ہے، وہ ہمارے ہاں جو ہمارا رائٹر ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں نا کہ جب آپ ایڈیٹر کو منہا کر دیں گے، ایڈیٹر جو ہے وہ ہمارے ہاں رسائل کی سطح پر بھی چند ایڈیٹرز ہمیں دکھائی دیتے ہیں، باقیوں کو تم ایڈیٹر مانتا ہی نہیں ہو، اور وہ بھی مشاورت کے ساتھ چلتے تھے. محمد طفیل صاحب خود فیصلہ نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ بہت اچھے ایڈیٹر تھے، لیکن وہ 3-4 لوگ انہوں نے مشاورت کے لیے رکھے ہوئے تھے کہ نقوش میں کون سی چیز چھپے کون سی نہ چھپے. انہوں نے ساتھ مشاورتی بورڈ تھا. احمد دیم قاسمی صاحب نے جب نقوش نکالا، اپنا فنون نکالا، تو احمد دیم قاسمی صاحب فکشن، حالانکہ فکشن کے وہ بڑے آدمی تھے، افسانے بھی انہوں نے پرمیشر سنگھ جیسا افسانہ لکھا تھا، لال صاحب تھلیبیا جیسا افسانہ لکھا تھا، پھر بھی ان کو اتنا اعتبار نہیں تھا کہ میری رائے جو ہے فکشن کے بارے میں ٹھیک ہوگی. وہ حاجرہ مسرور کو دیتے تھے کہ بھائی افسانوں کو دیکھ لو. علمی جو مضامین ہوتے تھے، ادبی جو مضامین ہوتے تھے، وہ علی عباس جلال پوری صاحب کو دیتے تھے، محمد کاظم کو دیتے تھے کہ آپ فیصلہ کریں کہ فنون میں چھپنے چاہیے یا نہیں چھپنے چاہیے. تو ایڈیٹر کے رول کو تو یہ لوگ بھی تسلیم کر رہے تھے، پرانے لوگ. آج کے دور میں جو ایڈیٹر ہے وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چونکہ ناول کی بات شروع ہوئی تو جو شمس الرحمان فاروقی صاحب کا ناول ہے جی، جو بڑا معروف اور بڑا ذہین، کئی چاند تھے سر آسمان، کئی چاند تھے سر آسمان، جو میرا ایک تاثر ہے ایک ریڈر کے طور پہ وہ یہ ہے کہ یہ ایسا ناول ہے کہ جو آپ کو ابتدائی سطح پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے علم کے زور پہ اس کو لکھ رہا ہے، لیکن آگے چل کے وہ ناول جو ہے وہ آپ کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیتا ہے. اور وہ یہ ان کی بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے یعنی پہلے یہ تاثر بننے کے باوجود کہ یہ ایک علم کے زور پہ لکھا گیا ناول ہے، یعنی جس طرح کہانی کا اپنا بہاؤ نہیں ہے، تو یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی مہارت اور جو ان کا مشاہدہ تھا اور جو ان کا علم تھا، ان ساری چیزوں کے پورے زور کے ساتھ انہوں نے یہ ناول لکھا. دیکھیں یہ ایک قضیہ جو ہے، اب وہ چونکہ رہے نہیں، اور ان کے نہ رہنے کے سبب کچھ لوگوں نے کچھ باتیں کرنا شروع کی. کچھ لوگوں کے انٹرویوز، ان پہ لوگوں نے یہ اعتراض کرنا شروع کیا کہ ان کی لائف میں یہ باتیں کیوں نہیں کی. معاملہ یہ ہے کہ اب اگر میں کوئی ایسی بات کرتا ہوں تو وہ اس کھاتے میں نہ ڈال دی جائے کہ اب وہ چونکہ رہے نہیں تو اس لیے یہ بات کر رہا ہے. میں نے ان کی زندگی میں بہت ساری باتیں کی اور ان کے ساتھ انہوں نے اعتراف کیا. مثال کے طور پر عزیز احمد کی ہسٹری سے متعلق جو کام ہے، میرا مضمون انہی کے پرچے میں شب خون میں چھپا، عزیز احمد کی تاریخی کہانیاں. اس میں نے ایک جگہ یہ بات لکھی کہ اردو افسانے کی حمایت میں جو ان کی کتاب ہے، مضامین کا مجموعہ ہے اردو افسانے سے متعلق، افسانے کی حمایت میں جو ان کی کتاب ہے، میں نے اسے کہا کہ یہ ایک طنز ملی ہے اس افسانے پر کہ جس افسانے کو وہ شب خون میں پروموٹ کرتے رہے، یعنی جدید افسانہ، اس کو خود پروموٹ کرتے رہے اور اس پہ وہ طنز کر رہے ہیں. یہ بات میں نے لکھی اور ان کی بڑائی بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن انہیں میرے مزاج کا بھی پتا تھا کہ اس حصے کو وہ اگر مٹ کر دیتے، اس میں سے نکال دیتے، تو میں نے احتجاج بھی نوٹ کرانا تھا. انہوں نے اسے نہیں نکالا اس مضمون میں سے، اور اس بات کا صرف انہوں نے ایک چھوٹا سا نوٹ نیچے بنایا کہ یہ اردو افسانے کی حمایت میں ہی تھا. طنز ملی اگر آپ اسے قرار دے رہے ہیں تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ نوٹ لکھنے کا انہیں حق تھا، لیکن انہوں نے اس میں سے بطور ایڈیٹر اس کو نکالا نہیں. جس معاملے کو آپ سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ وہ ناول کس سطح کا تھا اور انہوں نے کس طرح لکھا، کیا علم کے زور پر لکھا یا آگے جا کے وہ گرفت کر لیتا ہے. دیکھیے یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ بھی آج میں پہلی بار اس گفتگو میں سامنے لا رہا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ اس کو آ جانا چاہیے، کوئی ایسی بات نہیں. یہ کہنا بالکل غلط ہے، اور خود میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی
کہ وہ اگر فکشن کی طرف آئے، شارٹ فکشن کی طرف اور لانگ فکشن کی طرف، کیونکہ انہوں نے پہلے افسانے لکھے، پھر انہوں نے ناول لکھا، ایک ناولٹ لکھا، اس ناولٹ کو بھی انہوں نے پہلے افسانے کی صورت میں چھپوایا بمبئی کے ایک پرچے میں، اور بعد میں اسے انہوں نے ناولٹ قرار دے دیا تھوڑے سے اضافوں کے ساتھ۔ اس سارے تناظر میں اگر ان کی فکشن پہ بات کی جائے تو یہ بات مجھے کرنے میں کوئی وہ رکاوٹ مانے نہیں ہے، اس بات کی بھی نہیں کہ میرے بارے میں لوگ کیا بات کریں گے کہ ان کی لائف میں نہیں، میں نے ان کی لائف میں لوگوں کے ساتھ اختلافات کیے ہیں، جو دونوں بڑے تھے تنقید کے، نارنگ ہو گئے، فاروقی صاحب ہو گئے، ان کی لائف میں کیا ہے بھائی۔ اور یہ تو الگ بات ہے کہ میں نے اتنا رد ان کو نہیں کیا ہوگا جتنا نارنگ کو کیا ہے، اور اگر میں نے نارنگ کے خلاف 2 مضمون لکھے تو نارنگ نے بھی مجھ پر کوئی 40 صفحے کا ایک مضمون لکھا، مجھے رد کر، یہ اعزاز آپ کو حاصل ہے۔ مطلب یہ اس میں کوئی بات نہیں کہ بات اگر صحیح ہے اور صرف دشنام ترازی نہیں ہے تو بات ہونی چاہیے۔ دیکھیے احمد، یہ جو فاروقی صاحب تھے، شمس الرحمان فاروقی صاحب، یہ فکشن لکھنے کی ٹرائیاں مختلف ادوار میں کرتے رہے، کوئی بات بنی نہیں، اس لیے ان چیزوں کو وہ الگ کر کے اور مختلف ناموں سے لکھتے رہے۔ یہ سلسلہ ان کا اس وقت بھی سامنے آیا، یعنی مختلف ناموں سے لکھنے کا، یعنی اگر وہ اس سے مطمئن ہوتے تو شمس الرحمان فاروقی کے نام سے ہی لکھتے، جس سے وہ ربائی بھی لکھ رہے تھے، اپنے دور میں نظم بھی لکھ رہے تھے، اور بھی کام انہوں نے تنقید کا بھی کیا، تو وہ شمس الرحمان فاروقی کے نام سے کیا۔ دیکھیے میرا ایک افسانہ جانکی بائی کی عرضی، یہ جب افسانہ میں نے پڑھا حلقہ ارباب ذوق لاہور میں، حسین مجروح کا زمانہ تھا، اور یہ 1998 میں ادھر آیا تھا۔ اس کے بعد یہ پہلا افسانہ میں نے لکھا تھا لاہور آ کے 98 کے بعد، یہ میں نے حلقے میں پڑھا۔ اس وقت میں چونکہ افسانہ پڑھ رہا تھا تو لوگ بھی کافی لائے، بڑا رش تھا، اور اس میں نے یہ افسانہ پڑھا۔ یہ افسانہ یا جو میرا ناول آیا انارکلی، جو بہت بعد میں آیا، 17 میں آیا، 2017 میں، اس پہ آپ سے بات بھی ہوتی رہی۔ یہ ہے دراصل یہ دونوں چیزیں، پہلی چیز تھی جانکی بائی کی عرضی جو افسانہ ہے میرا، یہ ہے ان ریٹن ہسٹری کو تخلیقی سطح پر لکھنے کا، یہ ہمارے ہاں پہلا تجربہ تھا اس طرح کا، جس کے پیچھے ہسٹری جو ہے، ہسٹری کے فیکٹس موجود ہیں۔ جبکہ میں نے ابھی بات کرتے ہوئے آپ سے بات کی کہ تاریخی کہانیاں عزیز احمد نے بھی لکھی اور ایک تسلسل میں لکھی، اور جب ان کی کتاب آفٹر ڈیتھ ان کے سامنے آئی تو اس کا ایک دیباچہ بھی میں نے لکھا، وہی دیباچہ بعد میں بلکہ پہلے شبخون میں چھپا تھا۔ اس کا ایک دیباچہ سہیل احمد خان نے بھی لکھا تھا، وہ بھی اس کتاب کے ساتھ شائع ہوا۔ یہ کتاب جو تھی یہ مکتبہ وہ کون سی کتاب تھی، یہ جو مکتبہ جدید والے تھے اور وہ جو دوسری ایک نیا ادارہ تھا، وہ تیسرا بھائی جو تھا وہ ایک اور، انہوں نے چھاپی تھی، عزیز احمد کی وہ کتاب، اور وہ ان کی آخری کتاب تھی۔ اس کے بعد وہ ادارے ٹوٹ گیا، جس کی وجہ سے وہ کتاب لوگوں کے سامنے نہیں آئی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ وہ ہے ایسی ہسٹری جس کے پیچھے صرف ہسٹری موجود ہے اور ان ریٹن ہسٹری نہیں ہے۔ یعنی ہمارے ہاں اگر ہسٹری کو ناول کی سطح پر بھی لکھا گیا، شارٹ فکشن کی سطح پر بھی لکھا گیا، تو وہ ہسٹری پیچھے بولتی ہے جو کہ غلط یا صحیح لکھی گئی، اس کو دوبارہ فکشن میں پیش کیا گیا۔ ایک صورت اس کی وہ ہوتی ہے کہ ہسٹری کا شعور ہو آدمی کو، ہسٹری کا بے تحاشا مطالعہ ہو اس کا، اور وہ ان ریٹن ہسٹری لکھے، یعنی وہ ہسٹری، ویسی ہسٹری جو کہ ملا عبد القادر بدایونی نے اکبر کی موجودگی میں لکھی اور اسے چھپا کر رکھ دیا، ایک دیوار میں اسے دیوار بنوائی گھر کی، اور اس کے اندر ایک خانہ بنا کے اس میں اس کو رکھ دیا۔